السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم ناظرین اکرام، ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ ہر انسان مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کو قیام کرنا ہے۔ قبر وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد ہر ایک کو ٹھہرنا ہے، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، مرد ہو عورت ہو، بوڑھے ہوں بچے ہوں، ہر ایک کو 2 گز زمین کے نیچے قیام کرنا پڑے گا۔ عذاب قبر برحق ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ اللہ کے نبی اپنے کھچر کے اوپر سوار تھے۔ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ وہ کھچر اچھلنے لگا، پھدکنے لگا، بدکنے لگا، اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی کو نیچے گرا نہ دے۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر 5-6 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ کچھ قبریں نظر آئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں جانتا ہوں ان قبر والوں کو۔ آپ نے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ یہ کب انتقال ہوئے تھے، ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ ایک صحابی جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ سارے کے سارے لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ اس امت کے لوگوں کو قبروں میں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، ان کو قبر میں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا ہے، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان میں سے تو ایک جو ہے چغل خوری دنیا میں کرتا تھا، اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور اس کو کوئی مسلمان جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، عذاب قبر یعنی برزخ کی زندگی کو کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے اس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے، اس کو عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس زندگی میں عمل کے مطابق انسان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ جیسا انسان عمل کرتا ہے عمل کے مطابق اس کے ساتھ قبر میں سلوک کیا جاتا ہے، اور جو عذاب قبر کا مستحق ہوتا ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ چاہے آپ لاش کو جلا دیں یا پھر سمندر کے اندر بہا دیں، یا اس کو جلا کر کے اس کی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیں، لیکن اگر وہ عذاب قبر کا مستحق ہے تو اللہ رب العالمین اس کے روح کو اور اس کی باڈی کو اللہ رب العالمین عذاب دے کر کے رہے گا۔ یہ بات مسلم ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور اس کے لیے ہم اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جن کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اسی دنیا میں 3-3 4-4 سرٹیفکیٹ دے دیے جنتی ہونے کے لیے،
اور نام لے کر کے کہا اے عثمان تم جنتی ہو. لیکن حضرت عثمان غنی کا یہ حال تھا کہ حضرت عثمان غنی جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو زار و کتار روتے. آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. کسی نے سوال کیا اے عثمان غنی آپ کے سامنے جب جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن جب آپ قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس منزل کو پار کر گیا، جو قبر کو پار کر گیا، اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہو جائے گی، وہ آگے کی منزلیں بھی طے کر جائے گا. اور جو اس منزل میں فیل ہو گیا، جو قبر میں فیل ہو گیا، اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی بہت مشکل ہو جائے گی. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. میرے بھائیوں، ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر جو ہے موت کا خوف پیدا کر دے اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.